السلام علیکم، 102 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں شجاع قریشی۔ 90 کی دہائی سے لے کے اب تک اگر ہم جائزہ لیں تو جو بھی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، ہر آنے والی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم کو ورثے میں خراب معیشت ملی۔ اب یہ بیان دینا بڑا آسان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مجموعی طور پہ ہی معیشت خراب ملی یا معیشت کے کچھ ویریبلز میں ضرور ہم کو خرابی نظر آئی؟ اور بات یہی درست ہے کہ اوور آل معیشت خراب نہیں تھی، کچھ معیشت کے جو ویریبلز تھے اس میں ضرور پرابلم ہم کو نظر آئی اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے ان 20 سالوں کے دوران کافی پاکستان کی معیشت میں ترقی بھی دیکھی ہے۔ مختلف شعبوں کی بات کر لیں، اس میں ترقی ہم کو نظر آئی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں ہم کو ترقی نظر آئی، انٹرنیٹ بھی آیا 90 کی دہائی میں، موبائل ٹیلی فون انٹروڈیوس ہو گیا تھا، اس کی پینیٹریشن میں اضافہ ہوا 2000 کی دہائی میں۔ اس کے علاوہ ہم کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹس بڑی کم ہوتی تھیں، اس میں اضافہ ہوا۔ انفیکٹ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو 97 کی اگر اگزامپل دیکھی جائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ایکسپورٹس تو $9 بلین سے بھی کافی کم تھیں 90 کی دہائی میں۔ 2000 سے شروع کریں تو اس میں ہم نے بتدریج اضافہ دیکھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ $25 ارب تک ایکسپورٹ چلی گئی ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کی بات کی جائے 97 میں صرف 282 ارب روپے کے قریب ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب کافی اضافہ ہو گیا۔ تو چیزیں اچھی بھی ہو رہی تھیں، لیکن کچھ ضرور ہم کو معلوم ہے کہ پرابلمز ہی ہوئی۔ اگر 90 سے ایگزامپل لیں تو توانائی کے شعبے میں ہم کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs 90s میں آئے تھے، اور لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک توانائی کا بحران حل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال جیسے ہم نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ لینا بڑا آسان ہے کہ ہم کو معیشت ورثے میں خراب ملی، لیکن جو معیشت میں خرابیاں ہیں ان کو درست کرنا، اس کے لیے بھی کافی ٹائم دیا گیا تھا، وہ کچھ حکومتیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور الیکشن کا سال آ رہا ہے اور معیشت ہماری اس وقت بھی کافی پریشر میں ہے۔ IMF کا لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چیلنجز کافی زیادہ ہیں اس مالی سال میں اور اگلے مالی سال میں بھی رہیں گے۔ تو کیا آنے والی حکومت بھی یہی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوگی، یہ بیان دے رہی ہوگی کہ ہم کو ورثے میں خراب معیشت ملی ہے؟ ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ارشد حسین نے، جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ پہلے اگر ہم اس سے بات کر لیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں کافی حکومتیں تبدیل ہوئیں، اس کے بعد اب تک اگر ہم ٹائم فریم دیکھیں تو ہر نے آ کے نئی حکومت نے کہا کہ ہم کو ورثے میں خراب معیشت ملی ہے۔ تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ معیشت پوری کی پوری ورثے میں خراب ملی تھی یا کچھ معیشت میں ایسے سیکٹر سے جہاں پہ پرابلمس تھیں؟ نہیں، دیکھیں جی، بات ہماری یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسی کنٹینٹ ہے وہ 1991 سے جو چلا آ رہا ہے کہ ہمیں مارکیٹ بیسڈ اکانومی ہوگی، ایکسپورٹس اینڈ آؤٹ ورڈ اورینٹیشن ہوگا، فائنینشیل سیکٹر کو ہم لبرلائز کریں گے، پرائیویٹائزیشن کریں گے، ڈی ریگولیشن کریں گے۔ تو یہ چیزوں پر اتفاق ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ۔ جب اتنا بڑا اتفاق ہوتا ہے تو جو انویسٹر ہوگا اس کو ایک قسم کا کمفرٹ لیول ہوگا کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی یا آپس میں پولیٹیکلی لڑیں گی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمارا کنٹینٹ پر اور سبسٹنس پر اور ڈائریکشن پر اتفاق ہے، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں جو آپ نے کہا بالکل وہی ہوتا تھا کہ ہم پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہ اگر اپوزیشن کی گورنمنٹ آ گئی ہے پاور میں تو اس نے کہا جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بالکل ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے تو دوسری اکانومی جو آئی اور اس نے بھی یہی کہا۔ اگر یہ اس بات کو انالائز کرتے کہ جو چیزیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو ہم فکس کر دیں اور اس کو آگے لے کے جائیں تو 20 سال میں ہم بہت آگے پہنچے ہوتے، آج اس مرحلے پر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کا اور پاکستان کا اگر مقابلہ کریں آپ تو ہندوستان میں بھی 1991 سے ریفارم کا سسٹم شروع ہو گیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے نرسمہا راؤ کی قیادت میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس کو شروع کیا، کسی نے اس کی طرف کوئی اتنی توجہ نہیں دی، لیکن جب BJP کی گورنمنٹ نے آ کے وہی پالیسیز آگے چلا دیں، ساری دنیا کو یقین ہو گیا کہ پرانی جتنی پالیسیز ہندوستان کی وہ اب واپس نہیں آئیں گی، اور یہ ایک فارورڈ لکنگ، لبرلائزڈ، انٹیگریٹڈ
ورلڈ اکانومی کا حصہ ہوگی ہندوستان. آپ دیکھیں وہاں سے 8-9% پر اکانومی جو ہے وہ آگے لے گئی. تو پولیٹیکل بیٹل آپ لڑتے رہیں لیکن اکانومی کو اگر آپ نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا تو اس کو دوبارہ پٹری پہ لانے میں بہت وقت لگتا ہے. اور ہمارے یہاں یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, پھر جب تک کہ پٹری پہ وہ آتی ہے پھر ایک نئی حکومت آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے ہمارا. اچھا, جو آپ نے بھارت کی اگزامپل دی اور جب ریفارمز کی اور آپ نے فارن انویسٹرز کی اگزامپل دی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جی اب یہاں پہ پالیسیز بڑی جو ہیں وہ اچھی ہیں اور چینج نہیں ہوں گی, اس میں بہت فریکوینٹ چینجز نہیں آئیں گی, تو پھر وہ بھی ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے. اور لوکل انویسٹرز کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پچھلے دور حکومت میں جس میں آپ بھی اسٹیٹ بینک گورنر تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ایک کانفیڈنس بلڈ ہو گیا تھا اور پاکستان کی معیشت میں فارن انویسٹمنٹ ریکارڈ سطح پہ بھی ہم نے آتے ہوئے دیکھی. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خرابی ہوئی اور اب کیا ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ بالکل وہ اعتماد ختم ہو گیا؟ 3-4 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ جو 2007 میں انٹرنیشنل پرائس رائز ہوا آئل کا کہ $50 سے $150 ہو گیا, پام آئل کی پرائسز بڑھ گئیں, گندم کی پرائسز بڑھ گئیں. اس وقت کی حکومت نے وہ ایڈجسٹمنٹس پرائس کی نہیں کی. ان ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے آپ کی فسکل بیلنسز پر کافی ایک پریشر پڑا. اور وہ الیکشن کا سال بھی وہ الیکشن کا سال تھا تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہارڈ ڈیسیشنز, لیکن اس کا خمیازہ جو تھا وہ پھر آگے بھگتنا پڑتا. اگر یہ بھی حکومت میں آ جاتے دوبارہ تو ان کو بھی یہی کرنا پڑتا. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو ٹرانزیشن تھا فرام دی کوازائی ملٹری گورنمنٹ ٹو اے پیورلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اٹ واز ناٹ اے ویری اسموتھ ٹرانزیشن. بالکل, اٹ واز اے ویری ان ایون ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن. تو اس سے ایک انسرٹنٹی کریٹ ہوئی. تیسری بات, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن تھی اس سے ایک کافی ہیجان پیدا ہو گیا اور اس میں ڈیمیج بھی ہوا. لوگوں کے جو ایموشنز تھے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوئے, جس کی وجہ سے جو اسٹیبلٹی آتی ہے اکانومی کے لیے وہ اسٹیبلٹی ختم ہو گئی. چوتھی یہ کہ انہوں نے آ کے اتنے منسٹرز آف فائنینس اور فائنینس سیکٹریز بدلے کہ یہ لگتا تھا کہ جی اکانومی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. دیر از نو بڈی ہو از اسٹیئرنگ دا شپ. ایسے وقت پہ جب کہ آپ کی انٹرنیشنل سچویشن بھی خراب ہے, وار اگینسٹ ٹیرر میں بھی آپ تکلیف میں ہیں, پولیٹیکل ٹرانزیشن بھی جو ہے وہ بھی اسموتھ نہیں ہو رہی ہے, تو اکانومی کو آپ نے بڑی مضبوطی سے آگے لے کے جانا تھا, اس کو کنٹینیوٹی کرنی تھی. 4 فائنینس منسٹر بدل چکے ہیں, کتنے فائنینس سیکٹریز بدل چکے ہیں, گورنر سینٹرل بینک 4 بدل چکے ہیں. تو یہ جو پالیسی میکرز ہیں اور جو اکنامک مینجمنٹ ٹیم ہے, اس میں آپ بار بار اتنی جلدی چینجز لائیں گے تو اس سے بھی مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ انسرٹنٹی اور انپریڈکٹیبل کی طرف جائے گا. اچھا, آپ نے جیسے اگزامپل دی نا کہ 2007 میں جو ایک تو کچھ انٹرنیشنل آپ نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں, تو اور وہ چونکہ سال بھی تھا الیکشن کا اور اس میں ہم کو پتہ ہے جوڈیشری کا بھی کرائسس آ گیا تھا, تو کافی اچھی اکانومی جا رہی تھی, یہ بہت اچھا کام کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آخر میں جا کے اس قسم کے فیصلے نہیں کیے گئے, اور یہ صرف پیورلی الیکشن کی وجہ سے کیا گیا کہ اور اگر ہم سمجھیں کہ ہر حکومت جو حکومت میں ہوتی ہے اور جو الیکشن سال آتا ہے تو پھر اچھی اکنامک پالیسیز کو چھوڑ کے اور وہ صرف سارا فوکس الیکشن پہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح آپ کی بات. اس وقت میں حکومت میں نہیں تھا, جی میں باہر تھا حکومت سے, لیکن مجھے بلایا گیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ہائی پاورڈ میٹنگ کی تھی, میری رائے بھی پوچھی گئی تھی. میں نے ان کو کہا کہ الیکشن اور نو الیکشن, اگر آپ الیکشن میں جیت کے بھی آئیں گے اور آپ نے یہ ایڈجسٹمنٹس نہیں کیے تو آئندہ جا کر آپ کو بہت مشکل پڑے گی. تو ابھی وقت ہے کہ ان کو ایڈجسٹمنٹس کر لیں, لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, انٹرنیشنل پرائسز ہیں, اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہاں پر انفلیشن جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا, کیونکہ آپ نے نوٹ ہی چھاپنے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل ایڈوائزرز تھے انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی, تو اس کا پھر دیکھیں کہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا.
لیکن وہ بھی بات ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شوکت ترین جیسے فائنینس منسٹر کو کارٹ بلانش دے دیتے کہ جو 2008 میں آپ کے الیکشنز کے بعد بنی ہے, اور اس کو کہتے بھائی تم نے اب اکانومی کو لے کے آگے جانا ہے, آپ دیکھتے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کنسالیڈیٹ ہو جاتی, وہ بہتر ہو جاتی, کیونکہ وہ شپ کو ایک سیف کورس پر شور پہ وہ اسٹیئر کر سکتا تھا. لیکن کبھی اس کو بلایا, کبھی اس کو بلایا, کبھی اس کو دیا, تو وہ جو ایک قسم کی شپ کو آگے لے جانے کی جو کیپیسٹی تھی, وہ کیپیسٹی بھی ہماری جو تھی وہ امپیئر ہو گئی, جس کی وجہ سے اس کا بہت نیگیٹو ہوا. نہ ہمارے انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی حیران کہ آج میں ان سے بات کر رہا ہوں, وہ نیا آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا میں تو ابھی تھوڑا وقت لگے گا مجھے اس کو آپ کو کمٹ کرنے میں, تو وہ تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل, وہ تو چاہتے ہیں حکومت کا ایک ہی اسٹانس رہے, ایکٹرز بدلتے رہیں, لیکن جب ایکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا میری سوچ بڑی مختلف ہے, تو آپ کے جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اور انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کو ایک قسم کا کانفیڈنس نہیں آتا, اور یہ سارا کھیل سینٹیمنٹ کا ہے. اور نیا آنے والا شخص اگر اونرشپ نہ لے ان فیصلوں کی اور ان جو ایگریمنٹس ہوئے تھے جو کیے گئے ہیں, تو اس سے اور سینٹیمنٹ خراب ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور شوکت ترین کی ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ آگے جو الیکشن کا سال آنے والا ہے اس وقت بھی معیشت کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, تو کیا آنے والی حکومت بھی یہی کہہ دے گی کہ جی ہم کو ورثے میں خراب معیشت ملی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ڈاکٹر عشرت حسین سے بات کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے, اور بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی یہ سال شروع ہو گیا ہے. جب مالی سال کا بجٹ اناؤنس کیا گیا تو وہ جب بجٹ میں جو فیصلے ہوئے اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک الیکشن ایئر بجٹ ہے. بہرحال اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اگر میں اس پہ یہی بات پوچھوں نا آپ سے کہ جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے الیکشن سال میں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں, اس میں بھلے تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا ہو, بجلی کے نرخ میں اضافہ نہ کرنا ہو, گیس کے نرخ میں اضافہ نہ کرنا ہو, اس قسم کے اگر فیصلے کیے جا رہے ہیں تو وہ اس وقت تو بڑے اچھے لگتے ہیں, عوام بھی خوش ہو جاتی ہے, لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ایونچولی اس کی ریکوری عوام سے ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک عوام کو غلط تاثر دینا کہ جی ابھی ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں تاکہ الیکشن کا سال ہے ان کو ووٹ مل جائیں, ایونچولی عوام کو ہی پے کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں یو ہیو ٹو بائٹ دا بلٹ, اور ٹائملی ایکشن جو ہے اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جو کیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ 15 روپے کی اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں, اس کو آپ 10 روپے کم کر دیں گے تو اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا. اگر اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے, 15 سے 30 ہو جائے گا, 30 سے 50 ہوگا, اور ایک دن آپ فیصلہ کریں گے, دیٹ از ناٹ وائبل. سو جیسے جیسے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے, سلو اینڈ گریجولی آپ ایڈجسٹمنٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو بوجھ نہ پڑے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میرے حساب سے پاکستان میں 50 سے 60 ملین لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس کے طبقے میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ مڈل کلاس جو ہے وہ کافی اچھی سچویشن میں ہے, لیکن ان کو سبسیڈائز کرنا جو ہے وہ کوئی بہتری کا نہیں ہے ملک کے لیے, کیونکہ انفلیشن کے طور پہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کو, پروفیشنل کلاس کو, فکس انکم گروپس کو, پینشنرز کو, ویڈوز کو, اربن ایریاز کو. رورل ایریاز میں تو آپ نے ایڈجسٹمنٹ پرائسز کی کر دی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر فلڈ نہیں ہوتے تو انکم ٹرانسفر رورل ایریاز کو اس سال بھی کافی زیادہ ہوتا, کیونکہ پرائسز جو تھیں وہ کافی فیوریبل تھیں. صحیح. لیکن اربن مڈل کلاس جو ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, وہ اسرٹیو بھی ہے, لیکن اس کو آپ اسکویز کر رہے ہیں تھرو انفلیشن, کیونکہ انفلیشن غریب کو بھی
کرے گا اور مڈل کلاس کو بھی کرے گا. تو یہ انوائے ہو جاتا ہے, یہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے پولیٹیکلی. پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارا یوتھ جو تھا وہ اتنا زیادہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا, لیکن اب اربنائزیشن اور ڈیموگرافک چینج کی وجہ سے ینگر جنریشن, پڑھی لکھی جنریشن بھی اب کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. تو ایون 2008 کا جو سینیریو تھا وہ اس وقت 2013 میں نہیں اپلیکیبل ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو پرانی پالیسیز ہیں, جو پرانا طریقہ کار ہے, اس کو ختم کر کے یہ سوچیں کہ جنرل اور کلیکٹیو ویلفیئر لوگوں کی قسمیں ہیں اور اس کی طرف توجہ دیں. آپ نے 4 نوکریاں تو دے دیں, لیکن وہ 4 نوکریاں ہر ایم پی اے اور ایم این اے کو آپ نے کوٹا دیا کہ 4 نوکریاں آپ دیں. اس سے پی آئی اے کی ہیڈ کاؤنٹ بڑھ گئی, پاکستان ریلوے کی ہیڈ کاؤنٹ بڑھ گئی, اسٹیل مل کی ہیڈ کاؤنٹ بڑھ گئی. لیکن جب ایئرپورٹ پہ میں جاتا ہوں, دنیا گالیاں دے رہی ہے کہ ٹائم پہ نہیں جاتے ہیں, خرابی ہو گئی ہے, جہاز نہیں جاتا. تو بدنامی تو حکومت کی ہو رہی ہے نا. تو آپ 4-5% لوگوں کو جو آپ کے پیٹرنیج ہے ان کو خوش کرنے کی خاطر ان تمام اداروں کو, جس سے کہ عام لوگوں کا روزمرہ کا کاروبار ہوتا ہے, ان کو آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں. دیٹ آئی تھنک از دی ایشو وچ آئی وانٹیڈ ٹو, اینڈ دس از ناٹ ود دس گورنمنٹ, دس از ود ایوری گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی شارٹ ٹرم مائیوپک ویو لیتی ہے پولیٹیکل گین کا. یہ نہیں دیکھتی ہے کہ لانگ ٹرم ویو کیا ہے. 5 سال کے بعد اس میں اگر 20% انفلیشن ہوگا اس ملک کا, تو ان کو ووٹ تو نہیں پڑیں گے جو بھی حکومت ہوگی. پولیٹیکل گینز کے لیے شارٹ ٹرم پہ فیصلے کر لیے جاتے ہیں جو شاید اچھے لگیں, لیکن ان کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں پاکستان کے عوام پر. اور یہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے اگر ہم 20 سالوں کے ایگزامپل. جی, ایک اور بریک آؤٹ ہو گیا, بریک سے واپس آ کے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.